ہوتا ہے کہ کہانی تو میں نے آپ کو سنا دی, خواب بھی دکھا دیا, خواب کو برباد کرنے والے بھی دکھا دیے, خوارج کا یا خارجین کا ذکر بھی کر دیا, مگر یہ نہیں بتایا کہ ہمارے وقت کے یہ خوارج کون ہے. تو بھائی کپتان نے کہا فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے, تو چیلوں نے کہا لبیک, واہ واہ, فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے. پھر کپتان نے کہا لیکن نیوٹرل تو جانور ہے, تو چیلوں نے کہا واہ واہ, نیوٹرل تو جانور ہے. کپتان نے کہا کہ چیف تو باپ ہوتا ہے, تو چیلوں نے کہا واہ, چیف تو باپ ہوتا ہے. پھر کپتان نے کہا باپ تو میر جعفر ہے, تو چیلوں نے کہا لبیک لبیک, واہ واہ, یہ بات تو ٹھیک ہوئی کہ باپ تو میر جعفر ہے. باپ کون ہے؟ میر جعفر ہے. پھر کپتان نے کہا امریکہ سازش کر رہا ہے فوج ہمیں بچائے. یاد ہے نا آپ کو, سب کو یاد ہے نا یہاں پہ بیٹھے لوگوں کو, کہ امریکہ سازش کر رہا ہے, سائفر لہرایا, اور فوج ہمیں بچائے. تو لوگوں نے کہا کہ امریکہ تو سازشی ہے, ہمارے ملک کے خلاف ہے, ہمارے ملک کے خلاف اس نے اعلان جنگ کیا ہے, ہمارے آئین کو پامال کیا ہے, ہماری پارلیمان کو پامال کیا ہے, فوج ہمیں بچائے. پھر کہا کپتان نے کہ فوج ہمیں برباد کر رہی ہے, امریکہ بچائے. تو لوگوں نے کہا ہاں, آپ نے دیکھا انہوں نے ریزولوشن پاس کی امریکہ نے, اور ہر جگہ ڈنکا بجایا گیا اس کا کہ فوج ہمیں برباد کر رہی, کون بچائے؟ امریکہ بچائے. پھر کپتان نے کہا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا قبر تک پیچھا کریں گے, قبر تک پیچھا کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. لوگوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں, 9 مئی کر دیں گے, آگ لگا دیں گے. ان جوانوں نے جن نے آپ کے بچوں کے لیے شہادتیں لی ہیں, ان کے مجسمے اٹھا اٹھا کے ماریں گے, آگ لگا دیں گے. بالکل 9 مئی کر دیں گے. اور ابھی مان بھی گئے. ابھی آپ نے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے ابھی ایک بیان دیا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ ذرا ہلا گلا تھوڑا سا ہی آپ کے سامنے آ گیا, 9 مئی کا ہلا گلا. کپتان مانا کہ میں نے کہا تھا. تو کپتان نے کہا کہ قبر تک پیچھا کریں گے. پھر قبریں کھودنی شروع کر دی, اور لوگوں نے کہا کھودو قبریں. اب کپتان کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, پی ایم ایل این ہماری لڑائی کروا رہی ہے. بھائی یہ دیوانے ہیں, یہ پاگل ہیں یا بہروپی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے, یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اور اس میں بے شمار ہیں, یو ٹرن لینے والا لیڈر ہوتا ہے, یو ٹرن لینے والا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, وہ تمام گفتگو آپ کے سامنے, امریکہ کے متعلق, فرانس کے صدر کے متعلق, وہ ترکی کے متعلق, وہ پتہ نہیں کو ٹیلی ویژن بنانے چلے تھے. ہمارے حلیف ممالک جو ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, جی سی سی کے ممالک, ان کے متعلق میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بہروپیے ہیں یا پاگل ہیں؟ اور اگر بہروپیے ہیں تو ہم کیا کریں, اور اگر پاگل ہیں تو ہم کیا کریں؟ کسی بات پہ پیر لگا کے کھڑے ہی تو ہوں تو بات آگے چلے. مگر مقصد جب صرف ملک کو برباد کرنا ہو, مقصد بات کرنا نہ ہو, برباد کرنا ہو, تو پھر آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں. جب کوئی شخص مصر ہو, آپ نے وہ ٹرینڈ دیکھا تھا نا جو پچھلے دنوں چلا تھا کہ کپتان نہیں تو پاکستان نہیں. ارے یار کوئی شرم و حیا کرو. ارے پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ جو میں آج یہاں بیٹھا ہوں یہ پاکستان ہے, یا آپ جو آج صحافی ہیں یہ پاکستان ہے, یا آج جو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, محنت کش ہیں, کسان ہیں, یہ پاکستان ہیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, کپتان نہیں تو پاکستان نہیں. تو یہ انہوں نے ایک واضح سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم ملک تباہ کر دیں گے, ملک تباہ کر دیں گے, اور کر رہے ہیں آپ کے سامنے. ہم نے کیا کیا؟ پچھلے سال کھانے پینے کی اشیاء کی جو مہنگائی کی شرح تھی 48% تھی, 48%. کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی شرح پچھلے سال 48% تھی. اس مہینے 2% ہے. یہ ہم نے کیا. ان نے کیا کیا؟ دھرنا دیا. ہم مہنگائی کی شرح کو 48 سے 2 پہ لائے, ان نے دھرنا دیا. اوور آل جو مہنگائی کی شرح ہے, جو اوور آل جس کو آپ انڈیکس کہتے ہیں سی پی آئی کی, وہ 38% تھی پچھلے سال, 38%. ابھی 12% ہے. ہم نے تو یہ کیا.
آپ نے کیا کیا؟ پارلیمان پہ حملہ کیا، کرین لگا کے دیوار توڑی، پارلیمان پہ حملہ کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اس بجٹ میں بسپ کے لیے غریب لوگوں کے لیے 600 ارب روپے مختص کیے، 600 ارب روپے، اس بے حالی میں بھی، اس تنگی میں بھی غریب لوگوں کے لیے 600 ارب روپے مختص کیے۔ آپ نے کیا کیا؟ 4000 ملین ڈالر، 4 بلین ڈالر، 4000 ملین ڈالر آپ نے صرف 100 سرمایہ داروں کو اور سیٹھوں کو دے دیے۔ آپ کو یاد ہے نا وہ کیا تھا پروگرام بھلا سا اسٹیٹ بینک کا؟ کیا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ہاں کووڈ کے بعد جو لے کر آئے تھے، غریبوں کے لیے پیسے مانگے اور 100 سیٹھوں کو 4000 ملین ڈالر، 4 بلین ڈالر دے دیے۔ یہ کیا آپ نے۔ ہم نے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ترقی کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے، تو ہمیں پی ایس ڈی پی کے اندر ترقی کے وہ منصوبے رکھنے چاہیے جس میں وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں، جہاں گلی میں کچھ چیز نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، گلی نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، پورٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ان چیزوں کو بڑھانے کے لیے ڈیمز کے لیے پیسے رکھے، سڑکوں کے لیے پیسے رکھے۔ اور سڑک کا جادو کیا ہے؟ سڑک کا جادو یہ ہے کہ جہاں سے گزرتی ہے وہاں پہ روزگار لے جاتی ہے۔ تو بلوچستان جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہاں سے لوگ تو نہیں جائیں گے، بلوچی جو بلوچ ہیں، غیور بلوچ جو ہیں، ان کو ملے گی نوکری۔ ڈیم کہاں بنتا ہے؟ پہاڑوں میں بنتا ہے، کے پی میں بنتا ہے، گلگت بلتستان میں بنتا ہے۔ جب ڈیم بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے لوگ تو نہیں جاتے، وہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ تو جو چیز آپ کو ڈیم لگتی ہے وہ بھی روزگار ہے، جو آپ کو سڑک لگتی ہے وہ بھی روزگار ہے، اور روزگار ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں، اور ترقی اس جگہ پہ ہے جہاں پہ آج تک نہیں ہوئی۔ ہم نے تو یہ کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ کے اوپر گندی شلواریں ٹانگی، یہ کیا۔ تو ہم نے تو بھائی 86% بجلی کا اس وقت بحران ہے، میں مانتا ہوں بہت زیادہ بوجھ ہے، اور یہ کم ہوگا، یہ ختم ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ۔ لیکن ہم نے ابھی کیا کیا؟ ہم نے 86% جو گھر ہیں، 86%، یعنی 100 میں سے 86 گھر جو ہیں، پی ایس ڈی پی سے پیسہ نکال کے ان کے بجلی کے جو بل تھے وہ پچھلے سال کے برابر کے اندر فکس کر دیے۔ اور ابھی جو بل آئیں گے، اس مہینے نہیں، اگلے مہینے جو بل آئیں گے، آپ کو یہ نظر آئے گا 86%، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 75 نہیں، 86% پاکستان کے جو گھر ہیں، غریبوں کے گھر، ان کو پروٹیکٹ کیا گیا، اور پی ایس ڈی پی سے پیسے نکال کے وہ جس غریب کی امانت تھے اس غریب کے حوالے کیا گیا۔ اور کرنا پڑے گا اور کریں گے، اور کرنا پڑے گا اور کریں گے، جب تک کرنا پڑے گا تب تک کریں گے، مگر غریب کو سہولت دیں گے، اس بوجھ کو ختم بھی کریں گے، مگر درمیان میں لوگوں کو سہولت بھی دیتے چلے جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کریں۔ ارے بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کریں، آپ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے، تو کیا ہونے دیں گے؟ بھتہ خوری ہونے دیں گے، دہشت گردی ہونے دیں گے؟ مساجد اور جو مذہبی ہمارے جو وہ ہیں جہاں پہ لوگ عقیدت کے لیے جاتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی جہاں پہ قبریں ہیں، ان کے اوپر بھت سے 60 لوگوں کو اڑنے دیں گے؟ اپنے بچے اغوا ہونے دیں گے؟ خواتین کو جانوروں کی طرح بند کر دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں دہشت گردی ختم کریں گے، آپ بھی تو کچھ بتائیں۔ آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو کیا ہونے دیں گے؟ اس چیز کا نام کیا ہے جو آپ ہونے دیں گے؟ کیونکہ جب آپ کہیں گے آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور کچھ نہیں بتائیں گے کہ کیا ہونے دیں گے، تو پھر دہشت گردی ہونے دیں گے، پھر بھتہ خوری ہونے دیں گے، پھر عورتوں کو بند کریں گے، پھر بچوں کو اغوا کروائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں بات کریں، آپ کہتے ہیں دھرنا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں بات کریں، آپ کہتے ہیں دھرنا کریں۔ بات کریں یا دھرنا کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں، آپ کہتے ہیں ملک گیر پہیا جام کریں گے۔ میں پوچھتا ہوں کس کا پہیا جام کریں گے؟ ترقی کا پہیا جام کریں گے؟ خوشحالی کا پہیا جام کریں گے؟
روزگار کا پہیا جام کریں گے. کس چیز کا پہیا جام کریں گے؟ تو بھائی بات کرو، برباد نہیں. بات کرو، برباد مت کرو. سلجھاؤ، الجھاؤ مت. کیونکہ یہ یاد رہے، اور میں نے آپ کو آج تاریخی بھی حوالہ دیا ہے خارجی کا، یاد رہے کہ آج جو آپ ادھم مچا رہے ہیں، یہ ادھم آپ اپنے بچوں کی زندگیوں میں مچا رہے ہیں. اگر آپ پہیا جام کریں گے تو اس مستقبل کا کریں گے جو آپ کے بچوں کا ہے. اگر آپ برباد کریں گے تو اپنی فیوچر نسلوں کو کریں گے. ہمیں ہٹانا ہٹا دیں. ہم تو پہلے آپ کو کہہ رہے تھے، آپ کہتے آپ کی زیادہ سیٹیں آئیں، کیوں نہیں لیا آپ نے؟ جب ہم نے آپ کو کہا کہ آئیں، آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹیں ہیں تو حکومت بنائے، تو کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ حکومت بنانا جو ہے وہ مرکز نہیں تھا. جب پیپلز پارٹی نے کہا آئیں ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، تو کیوں سپورٹ لے کے حکومت نہیں بنائی؟ کیونکہ سلجھانا آپ کا مقصد نہیں تھا.